وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہوں، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ اللہ، آخرکار غالب مسلمان ہی ہوگے بشرطے کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن میں چوتھے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے۔ رکوع نمبر 10 میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنے محبوب شے اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج یا عبادت کی ضرورت یا حاجت نہیں۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خیر خبردار کیا گیا، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے لیکن تمہیں بھی گمراہ کریں گے، اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ تمہیں گمراہی پر اکسائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک سے نکاتی لاہ عمل دیا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے ہر انسانی اپنی ذات زندگی میں اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہوں، اپنا مشن بنانے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کی اجتماعی احکامات کی نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منتشر تھے۔ خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ بشارت دی گئی کہ اس 3 نکاتی
لاہ عمل کو اختیار کرنے والے ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے۔ رکوع نمبر 12 میں بیان کیا گیا کہ یہود اللہ کے غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور بعض انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ البتہ ان میں بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم مسلمان دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ ہمارے وہی جرائم ہیں جو اس سے پہلے یہود کے تھے۔ ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اوپر بیان کی گئی صفات اختیار کر لیں۔ آمین۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ رکوع نمبر 13 میں غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرہ کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہر کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یہ وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ اب اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 14 ہے۔ رکوع نمبر 14 میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورۃ البقرہ کی 38ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد میں وقتی شکست پر مایوس نہ ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہوں، اور غالب تم ہی ہوگے بشرط کہ مومن ہو۔ اللہ، آخرکار غالب مسلمان ہی ہوگے بشرط کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھر لیتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی ہے جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے۔ رکوع نمبر 15 میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں، نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا
علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 16 ہے۔ رکوع نمبر 16 میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا، جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کے خلاف ورزی کی، فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا تھا، تو پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی درے سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس رکوع میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 17 ہے۔ رکوع نمبر 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منتشر ہو جاتے۔ یہ بڑا شعر پیارا ہے۔ کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کے نظم کے خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجئے۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے معرکہ میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے۔ یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کے راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہی ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملے۔ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 18 ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تحسین فرمائی۔ فرمایا وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے، ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلہ والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کتنا پیارا یہ آیت کا ٹکڑا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
ان کی اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے۔ رکوع نمبر 19 میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 20 ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا جو کہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ فرمایا اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما سب کچھ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا، اپنے رسولوں کے ذریعے اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اس رکوع میں آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نظم کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہو۔ مزید آگے بڑھیں تو یہ اس کے بعد سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو، مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو، یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ تو گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر سورۃ النساء کا 2 ہے۔ سورۃ النساء کے رکوع نمبر 2 میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں
جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ نے جنسی بے راہ روی سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہ پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ جنس پرستی کے حوالے سے یہاں ٹھہر کر ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بے حیائیوں کے کاموں میں لگے رہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دھڑلے سے یہ کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا جسم کیسے میرا جسم ہے؟ میرے اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کی امانت ہے۔ میری آنکھ نہیں ہے، میرے اللہ کی دی ہوئی آنکھ امانت ہے۔ جس اللہ نے جو اجازت دی ہم وہ کریں گے اپنی آنکھ سے، اور اگر وہ کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ میرے ہاتھ میرے اللہ کی امانت ہے، میری آنکھ میرے اللہ کی امانت ہے، میری زبان میرے اللہ کی امانت ہے، میرا جسم میرے اللہ کی امانت ہے، میرے جسم کا ہر ٹکڑا، ہر پارٹ، ہر حصہ میرے اللہ کی امانت ہے۔ تو اس امانت پر خیانت کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ اجازت دے گا وہی کرنا ہوگا۔ میرا جسم میری مرضی غلط، میرا جسم میرے اللہ کی مرضی، یہ صحیح نعرہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو اس طرح کرے گا، میرے جسم میرے مرضی، اپنی مرضی چلائے گا، کل اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا۔ مزید آگے بڑھیں تو توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اس کے رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ پارہ نمبر 5 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے۔ خلاصہ مضامین قرآن کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں یہ اللہ کی توفیق سے آپ تک قرآن کریم کی دعوت پہنچا رہا ہوں، میرے اور آپ کے دل میں اس قرآن کی دعوت اللہ اتار دے اور ہم سب کے لیے یہ مشن ہو جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کے ذریعے سے ایک مضبوط جماعت میں شریک ہو جانا، اور پھر یہ جو ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا اس ملک پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد اور کوشش میں لگ جانا۔ کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے ان تمام نیک اعمال کی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میری خدمت میسر رہی۔